تین وتر کا ثبوت اور طریقہ۔ کیا وتر کی تینوں رکعتیں ایک تشہد سے پڑھی جائیں گی یا دو تشہد سے؟ میں نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وتر مغرب کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، نیز تین وتر کی کوئی مستند دلیل ہو تو وہ بھی بیان فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت وتر کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، اور یوترو بثلاثن بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ایک حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، امام طحاوی نے یہ روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر پڑھائے صحابہ کو، اور تین رکعت وتر پڑھائے اور آخر میں سلام پھیرا۔ تو اگر یہ نماز جائز نہ ہوتی تو پیچھے کوئی صحابی تو حضرت عمر پہ اعتراض کرتے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو مغرب کے ساتھ تشبیہ دینے سے منع کیا ہے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو جو مغرب کے ساتھ تشبیہ دینے سے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تین رکعت ایک سلام سے نہ پڑھو یا دو تشہد کے ساتھ نہ پڑھو، یہ مطلب ہوتا، تو چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے وتر جائز نہ ہوتے۔ یعنی حنفیہ جس طرح سے تین رکعت وتر پڑھتے ہیں، یہ چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے سب کے نزدیک وتر ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو باقی علماء کہتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں دو رکعت کے بعد سلام بھی پھیر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 7 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے۔ لیکن حنفیہ جس تین رکعتوں کو جس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں سب کے نزدیک ہو جاتی ہے وتر کی نماز، یہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہوتا کہ مغرب کے ساتھ تشبیہ نہ دو، کہ تین رکعت اس طرح یعنی تین نہ پڑھو یا دو تشہد نہ پڑھو، تو پھر یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت کیوں ہوتی اور حضرت عمر ایسا کیوں کرتے؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، جبکہ وتر کی تیسری رکعت میں بھی اسی طرح قرات لازم ہے جس طرح پچھلی دو رکعتوں میں قرات لازم ہے۔ تو اس معاملے میں تشبیہ دینا مراد ہے، رکعتوں میں تشبیہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یہ پھر حضرت عائشہ یہ روایت پیش نہ کرتی۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔